السلام علیکم اور عید مبارک۔ آپ سب کے علم میں ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جس جنگ اور جس آگ کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ہمارے دروازے تک پہنچ سکتی ہے، وہ پہنچ چکی ہے۔ اس موقع میں یہ بات کہہ دینی بھی بہت ضروری ہے کہ اب تک جنگ کے بعد کے حالات میں پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے، لیکن اس جنگ کے حوالے سے اب تک کوئی یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں اور سالوں میں اس خطے کی صورتحال کیسی رہے گی، کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس میں خود پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پہ پاکستان کو کن حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان ثالثی اور مذاکرات کے جس عزم کا اظہار کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن من حیث القوم ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنے کے لیے، اور تیاری میں سب سے ضروری ذہنی تیاری ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے اور دنیا کو بھی اندازہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے افواج پاکستان مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے، لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ معزز صاحب حضرات، ہم نے ابھی جنگ زدہ علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اقتدار کو عوام کے جانب منتقل کر دیا جاتا ہے، علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ڈسٹرکٹس میں۔ اگر فوج کو اپنے دفاع کے سامان کی ترسیل کی ذمہ داری ان کے پاس، ایسے موقع پر مکمل ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے، تو پانی کی سپلائی کی ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم گزشتہ کئی سال سے، بلکہ ایم کیو ایم کے قیام کے بعد سے ہی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا، ان سے 100 گنا زیادہ ووٹ دینے والوں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جاگیردارانہ جمہوریت، موروثی سیاست اور خاندانی اقتدار اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب جتنا بہتر، جتنا ڈیوالو، جتنا عوام کے جانب اختیارات اور وسائل کی تقسیم کا جو دور رہا ہے، وہ پاکستان کے بہتر اور اچھے دور ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ آج ایران کی مزاحمت کی ایک کامیاب وجہ اس کے نہ صرف ان کا تو تہران کو مکمل طور پر اس کی سٹی گورنمنٹ چلاتی ہے، لیکن انہوں نے جنگ کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ہر چیز نیچے ڈیوالو کر دی۔ ہم منتظر تھے 28ویں ترمیم میں، جس میں پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اقتدار میں بھی آپ کا حصہ ہے، وسائل میں بھی آپ کا حصہ ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اپنی گلیوں میں، محلوں میں، اپنے شہر میں آپ کو ہی حاصل ہے۔
اور یہ مطالبہ آج کے دور میں جس شدت سے MQM نے اٹھا رہی ہے شاید پہلے کبھی نہ اٹھایا، ایک ایسے وقت میں جب ہمارا پورے پاکستان میں ایک چیئرمین نہیں ہے، ایک کونسلر نہیں ہے. یعنی یہ ہماری سیاسی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مفاد سیاسی مفاد سے جڑا ہوا یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا مطالبہ ہے. اور خدا نخواستہ یہ جنگ سرکار کر کے آپ کے ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھیے جناب. آج جو ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، یعنی ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. جو معاشی بحران کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مقصد ہے کہ اندازہ ہے، بہت قوی اندازہ ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں تو شہریوں پر ہم عین وقت پر ایسے کوئی اقدامات کو تھوپیں، یہ اختیار ان کے حوالے کیجئے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں ان کی شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے. شاید آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان کو اس نسخہ کیمیا سے زیادہ کی ضرورت نہیں رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی حرمت کے لیے تیار کیا ہوا ایک ڈاکومنٹ. یہ آئین میں pاکستان کی عوام کو کے اختیارات اور حقوق کی جو بات کی گئی ہے اس کی ضمانت کا ایک ڈاکومنٹ. یہ ووٹ دینے والوں نے، ووٹ لینے والوں نے ووٹ دینے والوں کے لیے بنایا ہے، پاکستان کی تاریخ رقم کی. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے حصے کا اختیار ان کو دینا چاہتے ہیں. آج پورا پاکستان اس کے لیے تیار نظر آتا ہے. سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت اس شدت سے کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ امکانات یہ ہیں جس بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے. لیکن ایک بہت مختصر سی اقلیت جس کے پاس اس شہر کی وجہ سے، اس شہر پر قبضے کی وجہ سے، ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے، ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار، اقتدار اور وسائل کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے. ہم اور یہ آج پاکستان کے آئین کے حرمت کی پاسبانی کی ذمہ داری رکھنے والے ایوان کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے بھی، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس حوالے سے MQM کے ایک درخواست پہ ایک مکمل فیصلہ دیا جا چکا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب، MQM کی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے کہ ہم نے آپ آ کے بتائیے قوم کو بھی کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے MQM کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. ہم نے آپ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جیسی بھی ہے جتنی بھی جمہوریت ہے، ایوان میں ایک آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا آپ سے. یہ آپ کو آگے قوم کو بتانا چاہیے. ایک مطالبہ ایک ایسے وقت میں جب کہ MQM کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا، کسی ایک شہر میں MQM کا میئر نہیں آ سکتا ہے، کہ ہم نے آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے، اس کی عزت اور عزت نفس کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ حکمرانوں کے جان و مال اور ان کے حق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آئین اس کی گارنٹی نہیں دیتا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے دیتا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف
140A جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کی عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے. یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کرتا ہوا نظر آتا. 140A. تو ہم آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں, اس ریاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں, حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں, اور ہم جائیں گے, بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے, اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ, تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ یہ کیجئے, ہم آپ کی جمہوریت کو, آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے, ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ اس وقت جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو ایک متحد پاکستان ہی جنگ لڑ سکتا ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آ سکتا ہے. تو میں تمام پاکستان کے قومیتوں کو, پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں کو, ان سے MQM درخواست کرتی ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مصالحت کا وقت ہے, اور اس سے زیادہ ضروری ایک ایسی خصوصی جنگ میں سب سے زیادہ جس طرح ملت اسلامیہ کے متحد ہونے کا ضرورت ہے, پاکستان میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے, تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے, تمام علماء دین سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس وقت ان حالات کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ کا دشمن, اس کی کیپیبلٹی یہ ہے اور نظر آتی ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں تو نہیں ہرا سکتا, لیکن وہ سازشیں کر کے آپ کو لڑوا سکتا ہے. اور اگر آپ کے دشمن نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تو اس کا سب سے اہم ہدف یہ شہر ہوگا. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ ہوگا. یہ شہر شہرگ ہے, پاکستان کی معیشت کی بھی, پاکستان کے تحفظ کی بھی, استحکام کے لیے بھی. اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی, استحکام کی, پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے. آپ اس شہر کو اس کا حق دیں, وہ رسپیکٹ دیں جو یہ شہر ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جس میں پاکستان کی, پورے پاکستان کی لاکھوں یوسی میں سے کوئی ایک یوسی نہیں جس کی ریپرزنٹیشن اس شہر میں نہیں. گلگت بلتستان سے لے کر
آزاد کشمیر سے لے کر اور پاکستان کے چاروں صوبوں تک یہ شہر نے سب کو سمایا ہوا ہے۔ اس شہر میں لسانی بنیادوں پر یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر فساد کرانے کے تمام امکانات ہیں۔ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ فوری طور پر جو بچا کچا اختیار اس آئین میں ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اس شہر کو فوری طور پہ اس کے سپرد کیا جائے۔ نہیں، لائٹ جل رہی تھی، تاریخی نہیں تو لائٹ جل رہی تھی۔ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی ایز اے وفاقی وزیر ہوئی تھی یا ایز اے ایک پارٹی کے چیئرمین کی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو ہیڈ بنا دیا جائے کہ کراچی کے جو ترقیاتی اسکیم ہے وہ ہیڈ کریں گے اور این کیو کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے، تو یہ بات بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ جناب وہ ملاقات چانسلر کی پرو چانسلر سے تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو بات کریں، آپ کر لیں، فاروق بھائی بات کریں گے، اس کو فاروق بھائی بات کر لیں، پھر سوال کر لیں، فاروق بھائی بات کریں گے۔ میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کا مدعا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شرکتی جمہوریت میں، یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے، اور جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر دیا جائے، مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر، با اختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے، اور اسی میں، اور خاص طور پہ پھر جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی، استحکام، تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے، بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے، اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا گیا، مؤثر بنایا گیا، با وسیلہ بنایا گیا، 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا۔ تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی، 7% تھی اور 8% تھی۔ یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو 2%، 3%، 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو ایک زور دیا وہ اسی بات پہ، اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا۔ کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی، باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائلیشن کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے، اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو
ان کی تقدیر کا مالک ہے، انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ بے اختیار میئر یا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ملک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ میں گل پلازا کے بھی متاثرین کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم منتظر ہیں اس شہر پہ قابض اور اس صوبے کا اقتدار 17 سال جن کے پاس ہے کہ وہ اقدامات کریں کہ ہمیں اس حوالے سے سڑکوں پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے عید کے نماز کے بعد بھی کہا تھا کہ وفا اور اداروں کے جواب کے نمبر دینے جائے گا، آپ نے آج بھی آپ اسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا یہ ادارے یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس موجودہ سیناریو میں 18ویں ترمیم آرٹیکل 48 کا ذکر کر کے وہ ایک نہایت چھوٹی بات ہے بجائے مشکل صورتحال میں؟ اس کو ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیے جب آپ آج کے سینیریو میں بات کرتے ہیں نا بار بار کہ ریجنل ایسے حالات ہیں، تیاری کیا کریں، تو ایک تو ہم فوجی تیاری کی بات کرتے ہیں، آپ کی فوج ہے ماشاءاللہ سے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی بری فوج ہے۔ آج کے تناظر میں یہ دنیا کو نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے تو وہ فوج کی لڑائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کا چلنا بہت ضروری ہے۔ فوج تو لڑے گی، ہماری فوج کیپیبل ہے، اس نے ثابت کر دیا، لیکن پھر 25 کروڑ لوگوں کو پانی بھی پلانا ہے آپ نے روزانہ، ان کو دوا بھی دینی ہے روزانہ، ان کو کچرا بھی اٹھانا ہے، ان کی صفائی بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ فوٹیجز جو ہے وہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ رہی ہے، وہاں پر جو ہے سول ڈیفنس پہنچ رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روز مرہ کے اشیاء، یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا آج جو نظام ہے وہ 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے، 4 وزرائے اعلیٰ وہ جو 4 شہروں میں بیٹھے ہیں۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کی وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھی، سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی میں بیٹھا ہے، خیبر پختونخوا کا پشاور میں اور بلوچستان کا کوئٹہ میں۔ پاکستان میں 400 شہر ہیں۔ جب کوئی حالات ہوتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن انٹیکٹ ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو آج کے حالات سے بہت پہلے ہم نے یہ بات کی نا، لیکن آج یہ اس ملک کی مجبوری ہے، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، اب آئندہ کی تیاری کے لیے اس ملک کی مجبوری ہے۔ اب پیٹرول کا ایشو دیکھ لیں، دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی کرائسس آتا ہے، آپ پرائسز تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی فورس یا فیڈرل فورس آ کر اس کو کنٹرول کرے گی؟ اگر آپ نے گلی کوچوں میں اختیار اور وسائل نہیں دیے تو آپ کے اندر دشمن اتنے خلفشار پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے یا آپ اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، یہ پاکستان کی نیشنل اکانومک اور نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ ہم اس والی آج ایم کیو ایم اس موقع پہ آپ نے بالکل صحیح وہ کیا، ایک اشارہ کیا کہ ابھی جنگ کے حالات ہیں، ملک میں افراتفری ہے۔ آج ایم کیو ایم یہ 18ویں ترمیم کی اور یہ اپنی اس ترمیم کی کیوں بات کری ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آج جتنی اس کی ضرورت، جو خالد بھائی نے بات کی، آج ان حالات میں جتنی ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گزرے ہوئے کل میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ یہ والی بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں ہم۔ میں ایک اور بات کہ اس شہر کا تذکرہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہان چھٹیوں اور عید پہ اس شہر میں نہیں ہوتے جناب۔ سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، یہاں کا پولیس والا نہیں ہوتا ہے جب یہ شہر چھٹی پہ ہوتا ہے۔ حالت جنگ میں کیا ہوگا؟
کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ کے ڈی اے کا مالک، کے ایم سی کا مالک، واٹر بورڈ کا مالک، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مالک یہاں سے چلے جاتے ہیں چھٹی گزارتے ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مالک. تو یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب. یہ اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ سے. اور یہی مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی کو 70% ریونیو دیں گے تو پاکستان میں جنگ کے بھی سارے سامان خریدے جائیں گے. پولیٹیکل ٹالرنس کا یہ حال ہے کہ اگر گورنر ہاؤس میں کوئی کراچی کے مسائل کے اوپر کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاق کی سطح پر منانے روکنے کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، گورنر سے تبدیل ہو جاتا ہے. جب پولیٹیکل ٹالرنس اتنی ہے تو آپ کو کیسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ اقتدار کے ہماروں میں سنا جائے گا اور پسند ہو جائے گا؟ اچھا، ہماری تو عبادت یہ کہ ہم کریں، یہی حالات کی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں، ورنہ ہمیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے پروفیشنل لوگ تھے، اپنے کام کرتے نا. یہ حالات ہمیں اتنا مجبور نہ کرتے تو یہ سیاست کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے. تو بول رہے ہیں، اور یہ پاکستان بھی آخری حد میں پہنچ چکا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا. پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے بار بار ووٹ لائن لگا کر آپ کو ووٹ دے کر اس جمہوریت کو بچاتے رہتے ہیں. تو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہم رہے ہیں، اور اس طرح رہے ہیں کہ کم سے کم ہم نے اپنے اندر سے کسی جاگیردار کو ایوان میں نہیں پہنچایا ہے. ہم اس قدر رہے ہیں کہ ہم نے کسی پیشہ ور سیاستدان کو پاکستان ایم کیو ایم میں پنپنے نہیں دیا ہے. ہم اپنی اولادوں کو نہ لائیں گے، نہ ہم کسی کی اولاد ہیں. ہم لوگ سیاسی ورکر تھے، اسی لیے ایوانوں میں یہ جو ماڈل ایم کیو ایم نے پیش کیا ہے یہی پاکستان کی بقا ہے. یہ پاکستان کو بچانے کا واحد طریقہ ہے. ایم کیو ایم کی طرز کی جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے طرز جمہوریت میں سب سے بڑا نسخہ کیمیا یہ ہے. دیکھیں ایک بات ضروری ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے سے ان حالات کو بھانپتے ہوئے اپنے ذاتی، اپنے جماعتی اور گروہی مفادات کو ہم نے کب سے ایک طرف کر دیا ہے. اب یہ وقت کی پکار ہے کہ جن سیاسی جماعتوں میں مکمل عدم برداشت اور عدم تحمل ہے، وہ بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جو بہت قریب سے جڑی ہوئی ہے کراچی کی بقا اور سلامتی کے ساتھ نا، اور ملک کے جو مختلف اضلاع اور شہر ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ایک ایک شہری ہے، وہ بھی اب اس کا لحاظ اور پاس کریں، اور ایک کانفرنس جو کراچی کے مستقبل پر ہو اس کو لے کر آسمان سر پر اٹھائے اور پوری جمہوریت کی بساط کو الٹنے کی سازش کرے، اور اس کے خلاف صرف ایک گورنر انہیں کھلے جو ایک آئینی عہدہ اگر ایم کیو ایم کے پاس ہو، خود 8 آئینی عہدے رکھیں، تو میرے خیال میں یہ انہی کو آخری مرتبہ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس رویے کو ترک کرو، کچھ اپنے دلوں میں کشادگی اور فراخ دلی پیدا کرو، ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے. صرف کراچی اور ہماری نہیں، پورا ملک بھی خطرے میں ہے. تو ان سے ملیں وہ یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے مطالبات پوری ترکیب میں شامل نہیں کیے گئے پارٹی کی وجہ سے. ابھی 28 ترکیب میں جب آ رہی تو آنے کی کچھ دنوں میں آپ نے بتایا تھا اور نہیں بتایا تھا وہ نہیں ہے، آپ کو بھی ہٹا دیا گیا. لیکن وہ جو ہے اس میں بھی انٹرویو کا یہی تھا، فاروق صاحب بھائی نے کہا بھی تھا کہ یہ ہماری ڈیزائن ہے اور انٹرویو جو ہے اب اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، حکومت ہمیں اندازہ دے چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جو ہے 40 کے تحت انتظار کر رہے ہیں، تو حکومت میں انٹرویو کے بیٹھنے کا فائدہ کیا لگ رہا ہے کسی کو کہ وہ یہی پوچھنے جانے وزیر اعظم صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیے تاکہ ہم آپ سے جواز پوچھ سکیں اقتدار میں رہنے کا، آپ کا ساتھ دینے کا. یہ بات تو کی ہے، یہ بات کی ہے. اور جناب عالی، آج 17 سال سے جو جماعت یہاں پر حکومت کر رہی ہے اس کا میئر ہے. آپ کو شاید یہ دل تو دیکھ لیجئے، اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے رہے ہیں. اس کا مقصد ہے معاملہ کچھ اور ہے.
ہم اگر پاکستان کی عوام، سندھ کی عوام کو اس 25-30 ہزار ارب کا حساب مانگے گی، پھر سوچیں پھر کیا ہوگا. تو آئیے یہ باتیں ایوان میں ہو جائیں، عدالتیں فیصلہ دیں، سڑکوں میں فیصلہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں. جی دو باتیں ہیں جی، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلی دفعہ جب اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوئی تھی تو اس سے آگاہ میں گورنر صاحب نے خود کیا تھا، وفاق نے نہیں کیا تھا، اور اس دفعہ بھی گورنر صاحب نے خود کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے تو بتا دیں، رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم اس پہ شکایت کر چکی ہے ہم سے. ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ سڑک پہ آ کے اس پہ بات کی جاتی، نہیں کی نا، شرافت سے کر رہے ہیں بات. اور یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم شریک اختیار اور اقتدار تھے نا، تو مذاکرات تو کریں گے نا، بات چیت تو کریں گے نا، ہمارے بارے میں فیصلہ آپ کو اسود تو نہیں کریں گے نا. تو اسی لیے جائیں گے. اب وزیر اعظم سے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کے ذریعے بھی، ابھی فون کر کے بھی مانگ لیتے ہیں، بات کریں گے. ایم کیو ایم کا کوئی ایک مطالبہ نہیں ہے. آپ بتا دیجئے کہ ایم کیو ایم کے جب میئرز تھے تو سال 2 سال 3 سال میں لگا تھا نا یہ شہر تبدیل ہو رہا ہے، دنیا ریکگنائز کر رہی تھی نا کہ ہو رہا ہے. ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ماس ٹرانزٹ آنے والا تھا نا، یہاں پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر یہاں پہ یہ جو بسیں بن رہی ہیں یہ کس کے دور کی ہے؟ جو میٹرو بسیں کا ہے یہ پروجیکٹ کس دور کا ہے؟ اس پانی کے سارے بڑے جو منصوبے کس دور کے ہیں؟ تو کبھی یہ آپ لوگ بھی بات کر لیجئے. ہمیں تو اب عجیب سا لگتا ہے، یہ ہمارے اقتدار کا معاملہ نہیں ہے، ہماری سیاست کا معاملہ نہیں ہے، اس کا کریڈٹ لینے کا معاملہ نہیں ہے. ان شہروں کی اور پاکستان کے عوام کی زندگی اور موت کا معاملہ بنا جا رہا ہے، جو اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے سکتے. اور جی بولیے. خالد بھائی، صورتحال ہے، آپ نے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو جو ہے ابھی بھی جنگی حالات میں دنیا بھر کے چینل وغیرہ دکھاتے ہیں، جو شہر تباہ حال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ گل پلازہ کی آگ ہم نہیں بجھا سکے اور ٹائم لگا، آپ چیز کی آگ ہمیں کئی دن ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں آج ہب کینال نہیں بنی ہے، بند ہے. جب نیت نہیں ہے کام کرنے کی، آپ اس سندھ حکومت کو تو وہی میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی پاور کی ضرورت نہیں ہے جتنے اختیارات ہیں، لیکن نیت ہی نہیں ہے. جب نیتیں نہ ہوں تو اصلاحات یا بہتری کیسے آئے گی؟ بس آپ سے بات ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ پورا پاکستان بھی سمجھ رہا ہے، یعنی ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں. آپ کی زبان سے بیان ہو گیا ہے، معاملہ نیتوں کا ہے، اور نیتوں کی درستگی کے لیے پھر ایک بار عوام کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. آج آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں، اس حالت جنگ میں عوام کو مجبور نہ کریں اپنے معاملات کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے، ان کو مجبور نہ کریں. وہ کس سے پانی مانگ رہے ہوں گے جب حالات جنگ میں آپ آ جائیں گے؟ کہ کہاں ہڑتال کر رہے ہوں گے، کہاں پہ مظاہرے کرنے ہیں؟ پھر ہم چاہتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اپنے معاملات، اپنے پانی پینے کے پانی سے لے کے نکاسی آپ کا فیصلہ عوام کو خود کرنے دیں. یہ حتمی فیصلہ ایم کیو ایم کا ہے، اور یہی ایم کیو ایم کی ریڈ لائن ہے اور ڈیڈ لائن ہے. آخری سوال فرید بھائی. یہ بتائیں 2018 سے آپ مسلم آپ کی وجہ سے مسلم حکومت آج بھی قائم ہے، لیکن نوبت قیادت پر چکی ہے، وہ آپ کا گورنر آتے اور آپ کو بتاتے رہے یہ جو دکھا رہے ہیں اور آپ بار بار کانفرنس کرتے ہیں. 2018 سے آپ یہی ترامیل کا سہارا لے کے حکومت میں شامل ہے، تو کوئی ایک ایسی وجہ جو عوام کو بتائیں آپ کے حکومت میں شامل ہونے سے کراچی کے عوام کو یہ فائدہ ہے. آپ اپنے جواب کوئی ایسا پیش کریں. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تفصیلی بات کر لیتے ہیں. اس بات کو اگنور نہ کریں کہ اس شہر کی آبادی جو پوری دنیا 3 کروڑ سمجھتی ہے نا،
اس کو 1,60,00,000 سے 1,30,00,000 کر دیا گیا تھا. کس نے کروایا یہ؟ صوبائی حکومت نے کروایا آپ کا. 70 لاکھ افراد کو کس نے کرایا ہے؟ یہ کہنے میں کسی اور نے کرایا ہو کبھی، پہلے کی MKM نے بھی کرایا ہو تو بتائیے نا. بغیر شور مچا کے کام نہیں کر سکتے کیا؟ کروایا ہے نا. اور مینڈیٹ لینا پڑا ہے اور لیا ہے، دوبارہ کر کے دکھایا ہے نا. اور 18 سے تو ہمیں ہرا دیا گیا تھا میرے بھائی. وہ تو پھر وہاں پر PTI کی حکومت تھی. اس شہر نے اگر ووٹ دے دیا تھا 14 کو تو تقاضے ادھر تبدیل ہو جانے چاہیے تھے. آپ نہ میڈیا نہ عوام، 18 میں جو 14 سیٹیں تھیں ان میں کسی نے تقاضا نہیں کرتے تھے کراچی کا مقدمہ لڑیں. کیوں؟ ان سب کا تھا کہ یہ نمائندے ہیں ہی نہیں. آج بھی اور پہلے بھی آپ ہم سے مطالبہ کرتے تھے اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. آپ ہم سے لڑتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. بہت بہت شکریہ.